ایک عرصے سے سوچتا رہا، اس بارے میں دریافت کرتا رہا، کئی کتابوں کو پڑھا، کئی لوگوں سے ملا اور حالات و واقعات کا مشاہدہ کرتا رہا کہ سانپ کیا ہے، اس کی فطرت اتنی خطرناک کیوں ہے، یہ اپنے چاہنے والے اور اپنے پالنے والے کو بھی ڈنک مارنے سے باز نہیں آتا۔ اس بارے میں کئی داستانیں، کئی کہانیاں لکھی گئیں، مگر ہر جگہ تشنگی رہی اور میں سانپ کی حقیقت اور اس کی حشر سامانیوں کو نہ پا سکا۔ پھر میں نے اپنی سوچوں، اپنے ذہن کے کونوں میں ایک ناگن دیکھی اور یہ ناگن میرے وجود میں پلتی رہی، میرے ذہن کے دریچوں میں پروان چڑھتی رہی۔ اب سننے والے اس خوبصورت ناگن کو دیکھیں کہ جس نے انسان کا روپ دھارا اور انسانوں کے خون سے پروان چڑھی، انہی انسانوں پر حکمران رہی۔ اسے انسان نے کتنا پیار دیا، کتنا آرام دیا، مگر اس نے انسان اور انسانیت سے وفا نہ کی، اس لیے کہ اس نے انسان کے وجود سے جنم نہیں لیا، اس میں مٹی کی خوشبو اور تاثیر نہ تھی، اس لیے وہ انسان بن کر بھی انسان نہ بن سکی۔ اس پراسرار ناول میں کچھ انسانی کردار بھی آپ کو ملیں گے جن کی فطرت بھی سانپوں جیسی تھی، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو رب کائنات کی قائم کی گئی حدود کو نہیں پھیلانتے، اور یوں کامیابی ان کے قدم چومتی چلی جاتی ہے۔ نیکی اور بدی کی جنگ ازل سے شروع ہے اور ابد تک قائم رہے گی۔ آخر حق کو فتح حاصل ہوتی ہے اور باطل شکست خوردہ ہو کر بھاگ اٹھتا ہے، اور پھر نئے ساز و سامان اور مختلف روپ دھار کر سچائی اور حق کو مٹانے آتا ہے۔ ناگن نے بھی سچائی اور حقیقت سے شکست کھائی اور اپنے ازلی انجام کی طرف گامزن ہوئی۔ زخمی زخمی ناگن کا جسم گناہوں کی آگ میں جھلسنے لگا، مگر ابھی اس کا سر کچلا نہیں گیا۔ دیکھیں، بدی اور شیطانی طاقتوں کی علمبردار ناگن شاید پھر پھن اٹھائے، مگر ایمان اور سچائی کی طاقت بھی اس کے سامنے چٹان بن کر کھڑی رہے گی۔ مجھے آپ کے خیالات اور نظریات کا انتظار رہے گا کہ میں اپنی اس کوشش میں کہاں تک کامیاب ہوا۔ آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا۔ اگر آپ نے اس کہانی کو شروع سے نہیں سنا تو ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کے اگلے حصے کی طرف۔ شکنتلا نے اس کو نزدیک کرتے ہوئے کہا، انسانی خون پیے کافی عرصہ ہو گیا ہے، ویسے بھی مہاراج رام ناتھ میں جوانوں والی بات نہیں، تمہیں میرے لیے آج ہی خوبصورت کڑیل جوان کا بندوبست کرنا ہوگا۔ جو حکم ملکہ عالیہ، اور پریا نے سر جھکا لیا۔ پریا اپنے آرام دہ کمرے میں لیٹی گزشتہ چند روز سے پیش آنے والے واقعات پر غور کر رہی تھی جنہوں نے اس کی زندگی کی کایا پلٹ دی تھی۔ آج سے چند دن پہلے وہ ایک عام سی چھوٹے موٹے کام کرنے والی باندی تھی۔ زیادہ کام، ڈانٹ ڈپٹ، کم کھانا اور بے وجہ مار اس کا مقدر تھی۔ شکنتلا کے کمرے میں پہلے دن ہی اس کے آنے سے تقدیر بدل گئی تھی۔ اسے تمام غلاموں کنیزوں کی کنیز عالیہ بنا دیا گیا۔ کسی قسم کی مشقت کے بغیر اچھا کھانا، اچھی رہائش، خوبصورت لباس، بے پناہ اختیارات، چند دنوں میں ہی پریا اپنی گزشتہ زندگی کو بھول گئی تھی، اور اب سامری کے گھر کی سیر، وہاں سے چند لمحوں میں جادو کے زور پر محل واپسی، اور اب سامری اور شکنتلا کی لڑائی، پھر صلح، ملکہ کا ناگن ہونا، اور نوجوان خون کی فرمائش اور انکار کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکی۔ گھبرا کر پریا نے دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیے۔ یکے کے بعد دیگر حیرت انگیز اور عقل سے پرے واقعات کہیں اسے پاگل نہ کر دیں، لیکن اب اسے کوئی فیصلہ کرنا تھا۔ شکنتلا اور سامری کا ساتھ دے یا انکار کر دے۔ انکار کی صورت میں شکنتلا اسے قتل کروا سکتی تھی، اور وہ خود بھی ناگن ہے، اسے زندہ نہ چھوڑے گی۔ مزید یہ کہ سامری بہت بڑا جادوگر ہے، اس سے چھپ کر یہ بیچاری کہاں جا سکتی تھی۔
اسے تو یہ بھی معلوم تھا کہ آج اگر شکنتلا کو کنیز عالیہ سے ہٹا دے تو اس کی اپنی کوئی وقت نہ تھی، وہ تو 2 ٹکے کی نہیں تھی۔ کیوں نہ ملکہ عالیہ شکنتلا کا ساتھ دے کر زندگی کو پرلطف بنایا جائے، کیونکہ اگر اس نے انکار کر دیا تو شکنتلا کنیز عالیہ بننے کے لیے جس کنیز کو بھی رکھے گی وہ راضی ہو جائے گی۔ لہذا اب پریا نے انتہائی سکون سے شکنتلا اور سامری کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اب اس کا دل و دماغ پرسکون تھا۔ اس نے آنکھیں موند لیں اور نیند کی وادی میں چلی گئی۔ دوپہر کے وقت پریا کی آنکھ کھلی اور انتہائی سکون کے ساتھ توبہ شکن انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھی۔ اب اس کا ذہن تر و تازہ تھا اور وہ خوشحال اور پرتعیش زندگی کے لیے ہر کام کرنے پر رضامند ہو چکی تھی۔ اٹھ کر اس نے زور سے تالی بجائی تو نرملا اندر آ گئی۔ میرے لیے پھلوں کا جوس لاؤ، اور پھر آنکھیں بند کر لی۔ چند ہی لمحوں میں کنیز عالیہ جوس حاضر ہے، نرملا کی آواز آئی۔ پریا نے آنکھیں کھولی اور جوس کا گلاس لے کر تکیے سے ٹیک لگایا اور ہولے ہولے چسکیاں لینے لگی اور نرملا کو اشارے سے اپنی ٹانگیں دبانے کا اشارہ کیا۔ نرملا فرما برداری کے ساتھ ٹانگیں دبانے لگی۔ نرملا، پریا اس سے مخاطب ہوئی، رات کوشلیہ اور مہاراج میں کیا گفتگو ہوئی؟ کوئی خاص نہیں کنیز عالیہ، بس مہاراجا نے اس سے حال احوال پوچھا۔ میں اور پونم ساتھ ساتھ ہی تھیں اور کوشلیہ کو تنہائی کا کوئی موقع فراہم نہ کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی شکنتلا جی آ گئی تھی اور انہوں نے ہمیں کوشلیہ کو واپس لے جانے کا اشارہ کر دیا تھا، لہذا ہم لوگ مہاراجا سے اجازت پا کر واپس آ گئے اور آتے ہی کوشلیہ سے وہ لباس اتروا لیا اور پھر ہم اسے لنگر خانے چھوڑ آئے، جہاں اس کی ڈیوٹی روٹیاں پکانے پر ہے۔ شاباش نرملا، اور ایک ضروری بات یہ کہ کوشلیہ اور سادھنا ماریا کی حویلی نہ جانے پائیں اور وہاں سے آنے والا کوئی آدمی انہیں نہ ملے، ورنہ شکنتلا جی جلال میں آ جائیں گی تو مصیبت بن جائے گی۔ آپ قطعاً فکر نہ کریں کنیز عالیہ، یہ میری ذمہ داری ہے، آپ کو کبھی شکایت نہ ہوگی۔ چلو میرے غسل کے لیے بندوبست کرو، میں نے ملکہ عالیہ سے ملنے جانا ہے۔ اور پھر کچھ دیر بعد پریا تیار ہو کر ملکہ عالیہ کے حضور پہنچ چکی تھی۔ پریا کو دیکھ کر ملکہ نے تمام کنیزوں کو کمرے سے نکل جانے کا اشارہ کیا۔ چند ہی لمحات میں کمرے میں ملکہ اور پریا رہ گئیں۔ شکنتلا حسب معمول اپنے پلنگ پر آرام دہ حالت میں نیم دراز اور پریا ہاتھ باندھے سر جھکائے اس کے پاس کھڑی تھی۔ ملکہ شکنتلا اس وقت پھلوں سے شوق فرما رہی تھی۔ پریا، تم نے محل سے جانا ہو تو کیا کرتی ہو؟ حضور، اب تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہا، لیکن اس سے پہلے تقریباً ناممکن تھا، کیونکہ کسی بھی کنیز کو باہر جانے کے لیے صدر دروازے پہ کنیز خاص سے حاصل کردہ اجازت نامہ دکھانا پڑتا تھا، اور کنیز خاص کوشلیہ تھی جو صرف اپنی منظور نظر کنیزوں کو ہی اجازت نامہ جاری کرتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شکنتلا کچھ سوچتے ہوئے بولی، اب تو باہر جا سکتی ہے۔ جی ہاں ملکہ عالیہ، ٹھیک ہے، آج رات جب رات خاصی گہری ہو جائے تو محل سے باہر نکلنا، میں بھی کسی نہ کسی طرح باہر نکلوں گی۔ کس لیے ملکہ عالیہ؟ اب انسانی خون کی ضرورت محسوس کر رہی ہوں، شکنتلا نے پرسرار مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تو خوف کی ایک لہر پریا کے جسم میں سرائیت کر گئی۔ جتنے آرام سے انسانی خون پینے کی بات شکنتلا نے کر دی تھی، جیسے شربت پینے کی بات کی ہو۔ ملکہ عالیہ، آپ نے مجھے حکم دیا تھا، میں نے سوچ لیا تھا کہ کسی غلام کو بہلا پھسلا کر اپنے کمرے میں لا کر اسے پھر کسی طریقے سے آپ کے حوالے کر دوں گی۔ مہاراجا کے سامنے مجھ پر پہلا الزام ہی ناگن کا ہے،
اور اگر محل میں کسی کا خون پیا تو ان کا شک گہرا ہو جائے گا۔ ابھی سامری بھی پوری طرح قابو میں نہیں، میں نہیں چاہتی کھیل بگڑ جائے، تم ابھی رہنے دو، اب تم جا سکتی ہو۔ خوبصورت خوابگاہ میں مہاراجا رام ناتھ اور شکنتلا اپنی کشادہ مسیری پر محو خواب تھے۔ شکنتلا جھوٹ موٹ سو رہی تھی۔ سانپ کی حیثیت سے اس کو سونے کی ضرورت تو نہیں ہوتی تھی، اپنی مرضی سے البتہ وہ سو سکتی تھی۔ اس وقت بھی وہ در حقیقت جاگ رہی تھی۔ وہ اٹھی اور مسحری سے نیچے اتر گئی، پھر آگے بڑھ کر اندر سے چٹخانی لگا دی اور پھر کچھ دیر خاموشی سے کھڑی مہاراجا کو دیکھتی رہی۔ مہاراجا گہری نیند میں تھے۔ چند قدم پیچھے ہٹ کر وہ پائنتی کی طرف آئی اور گہرے سانس لے کر آہستگی سے پھنکار ماری۔ پلک جھپکنے میں شکنتلا ناگن بن گئی۔ اب فرش پر شیش ناگن پھن اٹھائے آہستہ آہستہ مسحری کی طرف بڑھ رہی تھی۔ مسحری کی پائنتی پر چڑھتی ہوئی ناگن اس کے اوپر آ گئی۔ مہاراجا کے پاؤں کا نشانہ لے کر ناگن نے پھن اٹھایا اور آہستگی کے ساتھ ڈس لیا۔ ڈستے وقت شکنتلا نے تھوڑا سا زہر مہاراجا کے جسم میں داخل کر دیا، کیونکہ اگر وہ پوری قوت سے ڈستی تو مہاراجا لمحوں میں نیلا پڑ کر ملک کے عدم سدھار چکے ہوتے۔ لیکن معمولی زہر داخل ہونے سے مہاراجا کا جسم آہستگی سے جھٹکا کھا کر رک گیا۔ اب مہاراجا زہر کے اثر سے بے ہوش ہو چکے تھے اور دن چڑھنے سے پہلے ہوش میں آنا ان کے بس میں نہیں تھا۔ شیش ناگن مسحری سے اتر کر کھلی کھڑکی کے راستے باغ میں چلی گئی۔ باغ مکمل ویران تھا۔ چاروں طرف دیکھنے کے بعد ایک فنکار ماری اب ناگن ایک عقاب کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ عقاب بننے کے بعد شکنتلا اوپر کو اڑی۔ وہ عمودی پرواز کے ذریعے خاصی بلندی تک پہنچ گئی۔ اب اس کا رخ محل سے باہر تھا۔ صدر دروازے کے خاصا اوپر سے گزر کر وہ باہر گئی اور باہر ویرانی تھی۔ اکا دکا پہرے دار کھڑے تھے۔ محل کے عین سامنے کشادہ راستہ خاصی دور تک سیدھا جاتا تھا۔ اطراف میں درخت تھے اور راستہ خوبصورت ٹائلوں سے بنا تھا۔ خاصی دور ہونے کے بعد اس نے دیکھا کہ ٹائلیں ختم ہو گئی ہیں۔ اب سرخ اینٹوں والا راستہ تھا۔ کچھ دیر اڑنے کے بعد یہ راستہ کچے پکے راستے میں تبدیل ہو گیا۔ اب شہر کی روشنیاں نظر آنے لگی تھیں۔ تابانہ خوشحال ریاست تھی۔ راستے خوشنما، مکانات خوبصورت اور کشادہ درخت اور پودے جا بجا تھے۔ شکنتلا نے اوقات کی حیثیت سے اپنی پرواز جاری رکھی۔ اب شہر کے اوپر پرواز کر رہی تھی، لیکن اس کی منزل شہر کے کچھ باہر مضافاتی علاقہ تھا جہاں سکون ہو۔ کچھ دیر بعد شہر ختم ہونا شروع ہو گیا اور مکانات ایک دوسرے سے فاصلے سے دکھائی دینے لگے۔ وہ مختلف مکانوں کے اوپر آ کر مکان کو غور سے دیکھتی اور آگے بڑھ جاتی۔ خاصی دیر اس عمل کو دہرانے کے بعد اسے اپنی مرضی کا ایک بڑا حویلی نما مکان پسند آیا، جس کے صحن میں ایک بڑی بگھی بھی کھڑی تھی۔ وہ اتر کر مکان کی منڈیر پر بیٹھ گئی۔ دور سے اسے ایک کمرے کا روشن دان دکھائی دیا۔ وہ اڑ کر روشن دان کے پاس گئی اور اندر جھانکا۔ کیا دیکھتی ہے؟ اندر ایک نوجوان لڑکا اور ایک لڑکی جو میاں بیوی معلوم ہوتے تھے محو خواب تھے۔ دونوں ہی صحت مند تھے۔ شکنتلا نے فوراً سانپ کا روپ اختیار کیا اور روشن دان کے ذریعے اندر چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ اندر سے مقفل تھا اور ایک لالٹین جل رہی تھی۔ شکنتلا پلنگ پر چڑھ گئی اور پھن اٹھا کر لڑکی کے پاؤں پر ڈسا۔ لڑکی نیند میں ہی بے ہوش ہو گئی۔ شکنتلا نے انسانی روپ میں آ کر اسے اٹھا کر آہستگی سے پلنگ سے نیچے رکھ دیا۔ اب وہ صبح سے قبل ہوش میں نہیں آ سکتی تھی۔ کشادہ پلنگ پر انتہائی صحت مند ایک کڑیل جوان اپنے انجام سے بے خبر لیٹا تھا۔ شکنتلا نے قدرتی لباس میں آ کر لالٹین بجھا دی۔ کمرے میں مکمل اندھیرا ہو گیا۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا، لیکن شکنتلا ناگن تھی۔ اس کی آنکھیں اندھیرے میں بھی مکمل طور پر دیکھ سکتی تھیں۔ وہ آہستگی سے پلنگ پر چڑھ گئی۔
نوجوان سوتے میں کسمسا اٹھا۔ شکنتلا نے انتہائی قریب ہو کر اپنی باہیں اس کے گلے میں حمائل کر دی اور نوجوان کو گھسیٹ کر اپنے اوپر ڈال لیا۔ نوجوان کی آنکھ کھل چکی تھی، لیکن گہرے اندھیرے کی وجہ سے وہ اسے اپنی بیوی کی جگہ شکنتلا کی پہچان نہ کر سکا اور اس کو اپنی مردانہ وار گرفت میں لے لیا۔ تھوڑی دیر میں ہی جذبات کا سیلاب چڑھ گیا۔ شکنتلا بوڑھے رام ناتھ سے اکتائی ہوئی تھی اور جوان خون جوان جسم کی متلاشی، پیاسی آتما پانی کی تلاش میں تھی۔ کشمکش کے بعد ساون چھم چھم برسنے لگا اور پیاسی دھرتی سیراب ہوتی چلی گئی۔ موسلا دھار بارش کے بعد مطلع صاف ہو گیا۔ اب صرف گہری سانسیں سنائی دے رہی تھیں اور شکنتلا نے اپنے ہونٹ نوجوان کی گردن پر رکھ دیے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا منہ دبا کر بند کر دیا اور دانت شہرگ میں پیوست کر دیے۔ نوجوان کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور تڑپنے کے باوجود بھی شکنتلا نے اس کی آواز نہ نکلنے دی اور اس کا منہ دبائے رکھا اور شہرگ سے منہ لگا کر اپنی خونی پیاس بجھاتی رہی۔ نوجوان کا خاصا خون اپنے شریر میں منتقل کر لینے کے بعد وہ اٹھی۔ اس وقت شکنتلا عریاں حالت میں تھی، منہ خون سے لتھڑا ہوا تھا اور آنکھوں میں جنونیت تھی۔ اٹھتے ہی وہ ایڑی کے بل گھوم کر ناگن بن گئی اور دیوار پر چڑھتے ہوئے روشن دان کے ذریعے باہر نکل گئی۔ باہر نکلتے ہی زور سے پھنکار مار کر عقاب کی شکل اختیار کی اور اب اونچی اور تیز رفتار پرواز کے ساتھ شاہی محل کی طرف رواں تھی۔ سامری اپنی حویلی نما سیاہ کالی کٹیا کے اندر اسی پرسرار شکل والی لڑکی کے ساتھ اپنے کمرے خاص، جسے سامری جادو نگری کہتا تھا، میں کھڑا سفید شفاف مستطیل سنگ مرمر جیسے پتھر پر سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے ہی ملکہ محل سے نکلی اور اب خون پی کر عقاب کی شکل میں واپس اپنے محل میں اتر کر باغ سے ناگن کی شکل میں کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ مہاراج کے پاؤں پر جہاں اس نے ڈسا تھا منہ لگا کر سارا زہر چوسا اور پھر شکنتلا بن کر مہاراجا کے پہلو میں لیٹ گئی۔ سامری یہ سب کچھ دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور اب اس نے سنگ مرمر کے پتھر پر ہاتھ پھیرا تو سارا منظر غائب ہو گیا۔ سمترا، اس نے آواز لگائی۔ حکم سامری۔ سمترا ہوا کے دوش پر تیرتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ تو کچھ مشورہ دے سمترا، کیا ناگن شکنتلا کے بارے میں مہاراجا کو سب باتیں بتا کر اس کو آگ میں جلا دیا جائے یا اس کے ساتھ مل کر ریاست تابانہ حاصل کر لیں؟ مہاراجا رام ناتھ کے ساتھ ہماری کوئی ہمدردی یا دشمنی نہیں سامری، سمترا بدستور ہوا میں تیرتے تیرتے بولی، لیکن ناگن ناگ دیوتا کی پجارن ہے جو ظلم کا دیوتا ہے اور تو کالی کا سیوک ہے۔ دونوں ہی کنیاؤں کا بلیدان مانگتے ہیں۔ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو کالی طاقتوں کو آپس میں ٹکرا دے۔ تیرا اتنا بڑا جادوگر ہونا کس کام کا کہ تو رام ناتھ کا ماتحت ہے؟ میں کہتی ہوں شکنتلا کے ساتھ بیاہ کر لے اور ٹھاٹ سے حکومت کر تاکہ تیری حکومت میں سمترا بھی انسانی خون حاصل کر سکے، ورنہ تو میرے پیر پچھلی جانب دیکھ کر لوگ پہچان لیتے ہیں۔ شکنتلا مزے میں ہے، خوبصورت لڑکی بن کر جوانی کے مزے بھی لیتی ہے اور خون سے پیاس بھی بجھا لیتی ہے۔ ٹھیک ہے سمترا، میں جلد ہی شکنتلا سے رابطہ کرتا ہوں۔ آج صبح سے ہی شکنتلا نہایت ہی شوق اور تر و تازہ لگ رہی تھی۔ مہاراجا کے ساتھ ناشتہ کرنے کے بعد اس نے اپنا بناؤ سنگھار اپنی خصوصی کنیزوں سے مکمل کروایا اور اس نے مہاراجا کو کہہ دیا کہ وہ بھی دربار میں جائے گی اور اس کے علاوہ واپسی پر پورے محل کا دورہ کرے گی، لیکن یہ بات سوائے مہاراجا کے کسی اور کو معلوم نہ تھی۔ مگر شکنتلا اس وقت نہایت خوبصورت لباس میں ملبوس تھی۔ کئی کنیزیں لباس زمین پر گرنے سے بچانے کے لیے پیچھے لباس تھامے چل رہی تھیں۔
آج خاص طور پہ خاکگاہ سے لے کر دربار تک قالین بچھایا گیا تھا۔ پہلے دن جب شادی کی رسوم ادا کی گئی تھیں اس وقت شکنتلا زیادہ وقت گھونگھٹ میں رہی تھی، لہذا درباریوں کو اس کا حسن دیکھنے کا موقع نہ مل سکا، لیکن آج وہ اپنے حسن کا مکمل دیدار کرانے کے موڈ میں تھی۔ وہ مہاراجا رام ناتھ کے پہلو میں چلتے ہوئے دربار میں داخل ہوئی۔ اس وقت تک تمام مصاحبین پہنچ چکے تھے۔ ملکہ ماریا بھی اپنے تخت پر بیٹھی تھی۔ تمام لوگ احتراماً کھڑے ہو گئے۔ پھر مہاراجا اور ملکہ اپنی جگہوں پر بیٹھے تو تمام لوگ بھی بیٹھ گئے۔ آج ملکہ شکنتلا بغیر کسی گھونگھٹ کے پورے تمطراق کے ساتھ اپنی جگہ براجمان تھی اور سرکاری کارروائی مکمل دلجمی کے ساتھ دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی نظریں پورے دربار پر تھیں۔ آخرکار سپہ سالار بلگرام پر آ کر ٹھہر گئی، جو نہایت اونچے قد کاٹ اور کثرتی جسم کا مالک تھا۔ ایک دفعہ بلگرام نے جب ملکہ کو دیکھا تو اسے اپنی طرف دیکھتے پایا۔ تھوڑی ہی دیر بعد سپہ سالار کی نظریں ملکہ سے چار ہوئیں تو وہ بھی دیکھ رہی تھی۔ بلگرام گڑبڑا گیا، اس نے فوراً نظریں پھیر لی۔ الو کے پٹھے سرکاری کاموں کے لیے ہدایات اور عنایات جاری تھی، جبکہ شکنتلا اب تک سپہ سالار کو دیکھے جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد شکنتلا نے مہاراجا کو مخاطب کر کے دربار سے جانے کی خواہش کا اظہار کیا، لہذا مہاراج نے پورے اعزاز کے ساتھ واپس جانے کا بندوبست فرمایا۔ شکنتلا نے اپنے تخت سے اٹھتے وقت بلگرام سپہ سالار کو ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ بلگرام حیران تھا کہ ملکہ شکنتلا کیوں اتنا زیادہ اس کی طرف متوجہ ہے۔ بہرحال وہ حکم عدولی کر کے اپنے لیے کوئی مصیبت کھڑی نہ کرنا چاہتا تھا، اور ادھر شکنتلا نے مہاراج کو اپنے ساتھ بلگرام کو بھیجنے کی درخواست کی۔ رام ناتھ نے بلگرام کو تھوڑی دیر بعد بھیجنے کا وعدہ کر لیا۔ شکنتلا نے ایک سرے سے محل کا دورہ کرنا شروع کر دیا۔ پریا، کملا، پونم اور دوسری کنیزوں کی ایک فوج اس کے ہمراہ تھی، شاہی محل کی انتظامیہ بھی۔ سب سے پہلے شاہی محل سے باہر آتے ہی اس نے محافظ دستے کی سربراہ سے پوچھا کہ محل کی حفاظت کے لیے کیا انتظامات ہوتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ محل جو کئی 100 ایکڑ پر مشتمل ہے، اس کے گرد موٹی سیسا پلائی دیوار ہے، اور دیوار 15 گز اونچی اور 7 گز چوڑی ہے۔ اس کے اوپر ہر وقت مسلح افواج کے دستے تعینات رہتے ہیں، اور ہر 50 گز کے فاصلے پر گرم تیل یا پانی کے ابلتے کڑاؤ ہر وقت تیار ہوتے ہیں، تاکہ اگر بیرونی فوج حملہ آور ہو کر شہر پر قبضہ بھی کر لے تو محل آسانی سے فتح نہ ہو سکے۔ یہ محل نہ صرف پرآسائش ہے بلکہ حفاظتی نقطۂ نظر سے کسی قلعے سے کم نہیں۔ شکنتلا نے تھوڑی دیر محل کی دیوار پر چڑھ کر سرسری نظر سے سارا نظام دیکھا اور نیچے اتر گئی۔ اب وہ محل کے اندر کی انتظامیہ کے دفتر کی طرف جا رہی تھی۔ یہاں کا سربراہ ایک ادھیڑ عمر شخص کھڑا ہو گیا۔ اس کو یہ توقع نہ تھی کہ ملکہ اچانک دورے پر آ جائے گی۔ آئیے آئیے، تشریف لائیے ملکہ عالیہ، وہ ہکلانے لگا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ ملکہ پورے اعتماد کے ساتھ اس سے مخاطب ہوئی۔ جی آنند، آپ تشریف رکھیے۔ کب سے یہاں ہوں؟ جی تقریباً 5 سال سے۔ محل میں اس وقت کل کتنے ملازم ہیں؟ جی تقریباً 100 تنخواہ دار ملازم ہیں، اور 200 کے قریب غلام اور کنیزیں ہیں۔ حفاظتی عملہ اور افسران بالا اس کے علاوہ ہوتے ہیں۔ پریا، جی ملکہ حضور۔ پریا ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ آنند، تمام حساب کتاب لے کر ساتھ لے چلو، ہم خود اس کی جانچ پڑتال کریں گے۔ ہمیں شک ہے کہ حساب میں گڑبڑ ہے۔ نہیں ملکہ حضور، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، بکواس مت کرو۔ سپاہیوں اسے گرفتار کر لو اور میرے اگلے حکم تک اسے جیل میں رکھو۔
शकुंतला ने शान बे नियाजी से कहा और इसके बाद मलका वहां से अपनी फौज जफर मौज के साथ निकली और महल के लिए खुराक लिबास फराम करने वाले शोबे में पहुंच गई। यहाँ एक औरत महकमे की अफसर थी और शक्ल से ही खुर्रैत नजर आती थी। मलका को देखते ही कांपने लगी और खड़ी हो गई। क्या नाम है तुम्हारा? कल्पना मलका आलिया। यहाँ कब से यहाँ की मुंतजिम हो? 2 साल से हुजूर। जब से यहाँ आई हो अपने तमाम बही खाते और तुम्हारे आने से पहले का हिसाब वो सब लेकर हमारे साथ चलो। प्रिया, इससे बही खाते लेकर इसे भी गिरफ्तार कर लो। अब मलका का रुख महल के अंदर एक तरफ बनी हुई जेल के अंदर था। जेल सुर्ख ईंटों से बनी थी और तकरीबन 6 कमरों पर मुश्तमिल थी। पहले बरामदा था, फिर सहन और आखिर में दीवार के साथ साथ कमरे थे। जेल से बाहर ऊंची दीवार थी जिसके ऊपर नोकीले पत्थर लगाए गए थे। एक कमरे में अमला था और दूसरे में जेल का दरोगा, तीसरे कमरे में सामान था। एक कमरे में कैदी मर्द और दूसरे में कैदी औरतें और आखिरी कमरे में खतरनाक नौयत के कैदी होते थे। जेल का दरोगा मलका को सामने पाकर हैरान और परेशान था। मलका से उसे भी सिर्फ चंद मिनटों में जेल रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दिया और मातहतों को ऑर्डर किया कि दरोगा को गिरफ्तार कर लिया जाए। प्रिया, मलका ने उसके कान में कहा, यहाँ 4 कैदी होंगे जिन्हें महाराजा ने हमसाया रियासत से वापस आते वक्त रास्ते में गिरफ्तार किया था। इन 4 को हमारी ख्वाबगाह में पहुंचाओ और इन तीनों को लेकर अपने कमरे में, हम वहीं आएंगे। ये कहकर मलका अभी जेल से बाहर ही आई थी कि सिपाही सालार बलग्राम उसे तलाश करता हुआ उधर आ निकला। उसने हाथ बांधकर मलका का इस्तकबाल किया। मलका ने सर हिलाकर जवाब दिया, बलग्राम, तुम हमारे कमरे में आकर हमसे मुलाकात करो। जो हुक्म मलका आलिया। किस वक्त हाजिर हो जाऊं? दोपहर का खाना आज तुम हमारे साथ खाओ। ये कहकर मलका चल पड़ी और कनीज़ें और दीगर लोग भी थोड़ी देर बाद मलका प्रिया के कमरे में आ गई। जेल का दरोगा, इंतजामिया का सरबरा और महकमा खुराक व लिबास की अफसर वहां सिपाहियों की हिरासत में मौजूद थे। प्रिया, क्या तुम्हारे कमरे के पीछे भी कोई कमरा है? जी हाँ मलका आलिया, इसके पीछे तो कमरों की कतार है। तीनों को पिछले कमरे में ले जाओ। सिपाहियों का दस्ता तीनों को अंदर के कमरे में ले गया। अब शकुंतला ने बाकी तमाम लोगों को कमरे से निकल जाने का हुक्म दिया। प्रिया, तुम अंदर जाकर सिपाहियों को हिदायत करो कि इनके हाथ पांव बांधकर, हाथों में रस्सी डालकर छत के साथ बांध दें और मुंह में कपड़ा डालकर कस दो और फिर खुद एक कुर्सी पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद प्रिया ने आकर बताया कि तमाम काम मुकम्मल हो चुके हैं। चलो हम भी देखें। प्रिया शकुंतला को लेकर पिछले दरवाजे से अंदर आ गई। पीछे राहदारी थी जिसमें आमने सामने कमरे थे और ये तमाम खाली थी। एक कमरा छोड़कर दूसरे कमरे में दोनों दाखिल हुई तो दरोगा, अफसर औरत और आनंद को कमरे के वस्त में बुरी तरह जकड़े पाया। बहुत अच्छा, शाबाश प्रिया, शकुंतला मुसर्रत से बोली, तुम मेरी हर बात समझ जाती हो। दासी हूं आपकी हुजूर। अब क्या हुक्म है मलका आलिया? प्रिया अदब से बोली, एक डंडा लेकर आओ। अभी लाएगी। चंद ही लम्हों में प्रिया एक मोटा बैद जो उसके अपने इस्तेमाल में था लेकर आई और शकुंतला को पेश कर दिया। खुद पकड़ो, शकुंतला ने हुक्म दिया, और इन तीनों को उस वक्त तक मारो जब तक तुम्हारे हाथों की ताकत साथ दे। जरूर मलका आलिया। प्रिया झुककर पीछे हुई और बैद सीधा करके अफसर औरत पे बरसाने लगी। औरत बुरी तरह तड़पने लगी, लेकिन हाथ पांव बंधे होने की वजह से ज्यादा तड़प न सकी और फड़कने लगी। मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था, लिहाजा बेचारी की आवाज भी हलक में ही रह जाती। प्रिया उसकी तकलीफ से कतई नजर शकुंतला के हुक्म पर उसे बुरी तरह पिटाई कर रही थी।
اور شکنتلا بڑی دلچسپی سے منظر دیکھ رہی تھی۔ بس کرو، شکنتلا نے ہاتھ اٹھا دیا۔ اب اس کو شروع ہو جاؤ، داروغہ کی طرف اشارہ کیا، اور پریا ایک غلام کی طرح اب داروغہ کی خدمت کرنے لگی۔ داروغہ بھی بے بس پرندے کی طرح پھڑک کر رہ گئے اور چپ چاپ پٹتے رہے۔ اس کے بعد تیسرا قیدی آنند کی باری آئی۔ اس کی آنکھیں پہلے ہی خوف سے پھٹ رہی تھیں، لیکن شکنتلا کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی، اور پریا اب بید آنند پر ایسے برسا رہی تھی جیسے گدھے کو مارا جاتا ہے۔ تینوں پر خاصا تشدد کر چکنے کے بعد شکنتلا نے پریا کو بس کرنے کا حکم دیا۔ پریا پسینے سے شرابور ہو چکی تھی، بال بے ترتیب اور بناؤ سنگھار بگڑ چکا تھا، اور اس کی سانس دھونکی کی طرح چل رہی تھی۔ وہ بری طرح ہانپ گئی تھی۔ تینوں قیدی لہو لہان ہو چکے تھے۔ اب شکنتلا پہلے کمرے میں واپس آ گئی تھی، پریا بھی اس کے ساتھ تھی۔ شکنتلا نے پریا کو کرسی پر بیٹھ کر حالت درست کرنے کا حکم دیا اور خود اس کے بستر پر لیٹ گئی۔ پریا تولیے سے منہ پوچھ رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے پانی کے 2 گلاس پیے اور پھر اپنا حلیہ درست کرنے لگی۔ پریا، شکنتلا لیٹے لیٹے بولی، ان 4 قیدیوں کو کہاں چھوڑ کر آئی ہے؟ ملکہ حضور آپ کے کمرے میں بند ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہیں، اور 4 کی گردنیں ایک ہی زنجیر سے باندھی ہیں، منہ میں کپڑا ٹھونس دیا گیا ہے۔ بہت خوب، شکنتلا مسکرائی۔ آؤ اب وہاں چلیں، اور ہاں، اپنا بید اور 1 ہنٹر ساتھ لے لینا۔ ملکہ عالیہ، شربت پانی وغیرہ تو پی لیں، صبح سے تھک گئی ہوں گی۔ نہیں پریا، اب پانی وانی اپنے کمرے میں پئیں گے، اور تمہیں بھی ایک تماشا دکھانا ہے۔ چلیں، باندی تیار ہے۔ پریا فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ پریا نے تالی بجائی تو ایک کنیز اندر آ گئی۔ باقی کنیزوں کو بلاؤ، ملکہ کو احترام سے لے چلیں۔ تو تھوڑی دیر کئی کنیزیں اندر داخل ہوئیں اور ملکہ کو گھیرے میں لے کر احترام سے چل پڑیں۔